صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ چوہے صاحب اشارے کے منتظر ہیں؟ اگر تو وہ خان صاحب کی مانتے ہیں تو جیسا کہ انہوں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ ہم نے ان سے ایک دن پہلے بات کی تھی، ہمیں کیا ملے گا، تو کاف لیگ کو کیا ملے گا اگر وہ بات مانتے ہیں؟ تو ایک تو دلوں کی تسلی کے لیے یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ کرۂ ارض پہ سب سے بڑا گناہگار عمران خان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ وہ چھوڑیں نا، مان لیں یار یہ ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں یہ بتا دیں جو ملک کا آپ نے درگت 7 مہینوں میں بنا دی ہے، جو حالت یہاں جس پہ پہنچ گیا ہے اس کا آپ کریں گے کیا؟ یہ آپ ہمیں بتائیں نا۔ کبھی پرویز لائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی پی ڈی ایم بیچاروں کیا ہے، عمران خان نے یہ کیا، اور یار عمران خان کے سارے گناہ مطلب وہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، تسلیم کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کے مورے بتائیں، شہباز شریف بتائیں۔ اگر یہ حالات ان کے قابو میں ہوتے تو خان کی بات سنتے، وہ کہتے جاؤ یار کرو، آپ نے وہ ڈیزالو کرنی ہے۔ پرویز الہی کو پھر پنڈی بلانے کی ضرورت ہوتی کہ آپ خان کو سمجھائیں؟ وہ کہتے ٹھیک ہے کرنے دیں، ہم دیکھ لیں گے خان کو۔ یہ جو شوشے چھوڑے گئے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن اس کی ہو رہی ہے، یہ شوشے چھوڑے، ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، گرفتار کر لیا جائے گا، تو کر لینا یار، پھر بات کیا رہ گئی؟ ڈسکوالیفائی کریں، 60-70% ملک کو سیاسی ارینا سے باہر نکال دیں اور کنٹرول کر لیں حالات۔ آج پتہ ہے وہ بنو میں کیا وہ اٹیک ہوا ہے؟ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ ہماری فوجیں وہاں اس بارڈر پہ ہیں، پوری صوبہ سرحد، سابقہ صوبہ سرحد اور بلوچستان، ایران کے بارڈر پر، اور یہ انٹرنل محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ اور ہم اسمبلی کھیل رہے ہیں۔ بالکل یہاں پہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ اسمبلی نہیں توڑی جاتی، اور یار نہ توڑے سب کو، اس کو وہ لگا دیں، وہ جو پلسٹر ہوتا ہے وہ آپ لگا دیں۔ حالات آپ سے کنٹرول ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اقلیتی حکومت ہے، اکثریت کو آپ نے باہر کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ کروں گا، کہہ رہا ہے الیکشن کرائیں، عوام کے پاس جائیں۔ وہ اسے کوئی شوق نہیں ہے کہ پنجاب اور اس کی صوبہ سرحد کی، وہ کہہ رہا ہے یہ ذریعہ ہے، اگر آپ نہیں کریں گے میرے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہوگا آپ کے نازک ذہنوں میں کوئی عقل ڈالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے، آپ پتہ نہیں ہم کہاں پہ وہ جا رہے ہیں۔ لیکن بی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں نا کہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور پرویز الہی صاحب نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا انہیں سمجھانے کے لیے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ گرفتاری اس ملک میں کس کی نہیں ہوئی؟ یہاں پر تو لوگوں کی، گھریلو خواتین کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اسد زرداری صاحب کی بہن کو نہیں پکڑا، مریم نواز شریف نے جیل نہیں کاٹی، تو یہ کوئی مطلب اوپر سے اترے ہوئے ہیں؟ بعضے اگر جو کوئی شخص قانون پہ اثر انداز ہوتا ہے تو قانون اس کے گرد شکنجہ کسے گا۔ دیکھیں بات آپ نے سوال کچھ کیا تھا، جواب آ گیا کہ ملکی معیشت اور 7 ماہ کی حکومت۔ بھائی 7 ماہ کی حکومت کا تو ذکر نہیں ہو رہا، بات ہو رہی ہے اس بات کی۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کے انٹرویو کو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زمینی حقائق سے بھرپور آگاہی تھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، معیشت پہ اس کے مضر اثرات ہوں گے، سٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گا۔ یہ شخص پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ بات یہ کہ میں نہیں کہتا نہ میں نے ان سے کوئی ٹکٹ لینی ہے، جو ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص اپنے ذاتی مقاصد کے تحت پہلے اس نے قومی اسمبلی کے اراکین کو قربان کیا، اب وہ اپنی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہے، اس کے مفادات پورے نہیں ہوں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، یہ ملک جو ہے یہ آئین اور قانون کے تحت چلے گا، کوئی شخص ریاست سے مبرہ نہیں ہے۔ اور بات یہ کہ پاکستان کی عدالتیں بھی موجود ہیں۔ جب آپ اسمبلیوں کی بات کرتے ہیں، یہ بات چودھری پرویز الہی نے بھی اشارتاً کہی ہے کہ جب آپ بدنیتی کی بنیاد پر اسمبلی توڑیں گے، اسمبلی کس بنیاد پر ٹوٹ رہی ہے؟ آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے، ایک مخصوص حالات ہوتے ہیں جس میں اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں۔ اگر آپ اسمبلیاں اس لیے توڑ رہے ہیں کہ آپ کے سیاسی مقاصد ہیں، آپ سسٹم کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں، ابھی پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں، اور بات یہ کہ عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئی ہیں اور لوگ رہا بھی ہوئے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہے کہ جی میں مطلب پارسا ہوں، کرپشن کی بات کرتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن آپ کے گھر سے سامنے آ رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس پہ تو آپ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن آپ نے کہا کہ چوہے صاحب کو معیشت کی فکر بھی ستاری ہے، جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی فکر بھی انہیں ستاتی دکھائی دی ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے پوچھا ہے ہمیں کیا ملے گا اس کے بعد۔ دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو بعد میں آئے گی نا،
دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایشو اس سٹیج پہ اس لیے نہیں اٹھایا جا سکتا کہ ابھی تو اسمبلی موجود ہے، اگلے ہفتے اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اس کے بعد الیکشن ڈیٹ فکس ہوگی، اس سے پہلے اور کچھ کام ہیں جو الیکشن کے لیے آپ کو کرنے ہیں، پھر جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا وہ ہو سکتا ہے، اور وہ تو ظاہر ہے اگر یہ اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں گے تو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گفتگو کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا 50-50 تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ پی ایم ایل کیو کی حیثیت اور پی ٹی آئی کی حیثیت میں فرق ہے، پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے، پی ایم ایل کیو چھوٹی پارٹی ہے، تو لہذا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک لمٹ سے آگے نہیں ہوگی۔ ایشو اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، ایشو اس وقت یہ ہے نمبر 1 کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی کہ نہیں ٹوٹیں گی، نمبر 2 اس کا پاکستان کی پولیٹکس پہ کیا اثر ہوگا۔ دیکھیے اس وقت اسمبلی ٹوٹے تب بھی کرائسس ہے پاکستان کے لیے، اسمبلی کو اگر آپ نہیں توڑتے تب بھی کرائسس ہے پاکستان کے لیے، اقتصادیات کے مسائل دونوں صورتوں میں۔ اگر آپ نے پاکستان کے کرائسس کو کم کرنا ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ یہ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے ایک درمیانہ راستہ نکالیں، اگر درمیانہ راستہ نکالیں پھر تو آپ کرائسس کم کر سکتے ہیں، ادروائز آپ گورنر رول لے آئیں، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیں، آپ کوئی اور کورٹ میں چلے جائیں۔ دیکھیے آئین پاکستان میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چیف منسٹر ان کنڈیشنز کے اندر وہ کرے گا، وہاں کلیئر لکھا ہے کہ اس پر ہم بات کریں گے کہ حکومت کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آصف علی زرداری وزیر اعظم سے ملے ہیں، وزیر اعظم شجاعت صاحب سے ملے ہیں، لیکن اس سے پہلے صافی صاحب جیسا کہ ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ایشو تو اس وقت یہی ہے نا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ اگر ifs and buts پہ ہم بات کر رہے ہیں، قاف لیگ مکر جاتی ہے تو پھر کیا آپشن ہوتا ہے تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیں سیاست جیسی بھی چل رہی ہے اور اس کے آنے والے دنوں میں جو بھی صورت ہوگی اس کو تو میرے خیال میں کسی نہ کسی طریقے پر ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں ایاز صاحب کا، مجھے تو ان سے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں اس ایشو پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ لکی مروت میں رات کو جو پولیس نے یرغمال کر کے پورے ایک چوکی میں جتنے موجود تھے ان سب کو گولیاں ماری، 4 شہید ہوئے اور باقی زخمی ہوئے، اور اس پہ بس نہیں ہوا، بنو کے کینٹ ایریا میں آپ کا میڈیا اس سے آگاہ بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی یہ خبر میں نے نہیں دیکھی، دوپہر سے ہمیں خبریں مل رہی ہے کہ سی ٹی ڈی کے پورے تانے کو اور کینٹ ایریا میں موجود ایک محفوظ علاقے کو قبضے میں لے لیا ہے دہشت گردوں نے، سٹنگ سرونگ فوجی افسران کو انہوں نے یرغمال بنا دیا ہے، ثبوت میرے پاس اس فون میں موجود ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغانستان جانا چاہ رہے ہیں اور فضائی راستے کے ذریعے جانا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ پورا بنو کینٹ جو ہے اس میں ایک وسیع علاقہ اس وقت دہشت گردوں کے نرغے میں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا مجھے کوئی ٹویٹ بیان دکھا دیں۔ حکومت کی حکمت عملی پر